ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ جب بھی ان اداروں کی بات ہوتی ہے تو لامحالہ بڑا کلیدی ذکر فوج کا آتا ہے، پھر فوج کی سیاست میں مداخلت کا آتا ہے۔ ہم اداروں کے درمیان ہم آہنگی کی بات کر رہے ہیں، ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اندرون ادارہ بھی جو خلفشار ہے اس نے پاکستان کو کتنا متاثر کیا ہے۔ پھر آپ اداروں کے درمیان ٹکراؤ، پھر ایک اور بڑا معاملہ ہے وہ ہے کہ کبھی بہت ہی ناپاک ملاپ اداروں کے درمیان، اور کبھی جو ہے وہ ہم آہنگی کا تقاضا نہیں، کبھی ٹکراؤ، کبھی کشمکش، یہ پوری صورتحال۔ ہم فوج کی بات کرتے ہیں، لیکن اس دوران مارشل صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو یہ کیفیت رہی ہے فوج کی سیاست میں مداخلت، اور اس دوران سیاستدانوں کی فوج کے ساتھ مماثلت اور آپس میں ایک ناپاک ملاپ کی جو میں بات کر رہا ہوں، کہ جب بھی پاکستان میں فوجی مداخلت ہوئی ہے اس میں سیاستدان معاون ثابت ہوئے ہیں، سیاسی جماعتیں معاون ثابت ہوئی ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اس وقت آئل کے کس جانب کھڑی ہیں، وہ راہداری کے دائیں پہ کھڑی ہیں یا بائیں میں کھڑی ہیں، لیکن کوئی فوجی مداخلت، کوئی فوجی جو انٹرونشن ہے وہ ہوئی نہیں ہے جب تک کہ سیاستدان اس میں آپس میں نہیں ملے ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں ہم فوجی مداخلت اور پھر اس میں سیاستدانوں کا ملاپ، اس کو کیسے توڑے اور آئین کی، جمہوریت کی روح کو باقاعدہ ہم بحال کر سکیں؟ اچھا، بہت شکریہ خان صاحب۔ دیکھیے، مصطفیٰ نواز صاحب نے بہت اچھے انداز میں پاکستان کا ایک تاریخی جائزہ پیش کیا، اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، چاہے وہ بیوروکریسی تھی ایک وقت میں اور پھر فوج کا عمل دخل زیادہ ہوا، تو اس کے اوپر پن کیا جا سکتا ہے پاکستان کے بہت ساری کمزوریوں کو، خاص طور پر پولیٹیکل کانٹیکس میں جب آپ دیکھتے ہیں تو انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ دو چیزیں، اور فریم ورک کا ذکر ہوا، انہوں نے فریم ورک کی بات کی۔ میں دو چیزوں کی طرف اشارہ دوں گا بات کو آگے بڑھانے سے پہلے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آپ پاکستان کی ابھی ریسنٹ تاریخ کو دیکھتے ہیں، یعنی 2000 سمجھ لیجئے 8 کے بعد، 10 کے بعد، یعنی 3 ہماری پارلیمنٹس کا پورا ٹینیور گزرا پچھلے 15 سال کے اندر، 3 پارلیمنٹس نے اپنا ٹینیور پورا کیا۔ اس کے اندر ایک ڈیموکریٹک جمہوری نظام کسی نہ کسی شکل میں چلتا رہا۔ اب وہ جمہوری نظام مکمل جمہوری تھا، سیمائی جمہوری تھا، جمہوری نہیں تھا، در پردہ کچھ اور تھا، یہ طے کرنا ہمارے لیے ایک آرگیبل ڈیبیٹیبل ایشوز ہیں۔ اس کے اوپر کہیں پہ تھا، کہیں پہ نہیں تھا، اور کیوں نہیں تھا اس کے اوپر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن دو چیزیں دیکھنی چاہیے۔ ذکر انہوں نے کیا کہ ہم پاکستان کو ایک سیکیورٹی اسٹیٹ پہ جانا جاتا ہے، کی طرح پہچانا جاتا ہے دنیا بھر میں، اور سیکیورٹی اسٹیٹ بن کر ہم ابھرے ہیں۔ میرے خیال میں اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہماری انسیکیورٹیز ہیں ایز اے قوم، ایز اے اسٹیٹ۔ اور یہ جو اسٹیٹ اور قوم کے طور پہ جو انسیکیورٹیز ہیں، اس کی وجہ پہ ہم نہیں جاتے۔ ہوا یوں ہے کہ اس سارے دوران میں، اس سارے ڈسکورس میں اور اس سارے عرصے میں جب ہم نے ذکر کیا، ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا ذکر کیا، ہم نے مارشل لاء کا ذکر کیا، ہم نے وہ تمام دھچکے جو کہ ہمارے سیاسی نظام نے کھائے تھے ان کا ذکر کیا، اور آپ نے گو کہ بڑا اس کو رائٹلی یہ بتایا کہ کہاں کہاں پہ یہ مل کے سارے وہ خود ہی اس کا حصہ دار بنتے جا رہے تھے، جہاں پر افواج پاکستان کو، اسٹیبلشمنٹ کو اس میں شامل کیا گیا۔ لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو انسیکیورٹیز کہاں سے جنم لی۔ آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں تو کانسٹیٹیوشن کتنی جلدی بن گیا ان کا، 1950 میں کانسٹیٹیوشن ان کے ہاتھ میں تھا۔ ہمارے ہاں 1956 میں جا کے بنا۔ اچھا، اس کے بعد پھر 1956 والا بھی جلدی ختم کر دیا گیا، اور 1973 کے اوپر 72-73 میں ہم آ گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی فریم ورک کے بغیر لے کے چلنا چاہتے ہیں یا لے کے چلے ہیں تو آپ کی انسیکیورٹیز تو بڑھنا شروع ہو گئی تھیں۔ دوسری بات، کیا جہاں پہ بیوروکریٹس یا پولیٹیشنز پہلے 12 سال میں، 10 سال میں، 14 سال میں اس کا حصہ تھے جب تک کہ مارشل لاء نہیں آیا ایوب خان کا، اس کے اندر کیا کمزوریاں رہ گئی ہماری لیڈرشپ کے اندر؟ وہ کیا انویژن نہیں کر پائے کہ اگر ہم یہ کام ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر جو ہماری سپیس ہے وہ کم سے کم تر ہوتی جائے گی۔ اب اس کے اندر یہ کہنا کہ کیونکہ 1954 کے اندر ایوب خان کو کیبنٹ کا حصہ بنا دیا گیا تھا تو اس لیے وہ اکیلا بیٹھا وہاں پہ سب پہ حاوی ہو گیا تھا، ایک ایگزیجریشن ہے جس کو کہ اب ہم نے ڈسکورس کا حصہ ہوتے ہوئے تقریباً ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ ہم اس کے اوپر اب اس کی ڈیٹیل میں یا بحث میں نہیں جاتے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات، آپ نے بڑا اچھا ذکر کیا کہ آج پھر وہ وقت آن پہنچا جہاں پر پاکستان کو افہام و تفہیم کی ضرورت ہے، اور فریم ورک وغیرہ سب ایگریڈ۔ کانسٹیٹیوشن آج آپ کا موجود ہے، ہمیشہ سے 73 سے موجود ہے، آپ اس کو فالو کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں پہ آپ اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہیے۔ پچھلا بڑی ریسنٹ اسی سال جنوری کے آنورڈز دیکھ لیجئے، ہم سب سے بڑے فیلیئرز ہیں ان ٹرمز آف کانسٹیٹیوشن ہوتے ہوئے بھی اس کو نہیں فالو کر پائے۔ اب یہ بھی تو کسی کو جواب دینا، ہم یہ جسٹیفیکیشن نہیں کر سکتے
کہ یہاں پہ مجھے سوٹ کرتا تھا اس لیے میں نے اس کو ہیلڈ ان ابینس کر دیا، ادھر کسی اور کو سوٹ کرتا تھا جس نے کہا کوئی بات نہیں، چلو چند مہینے اور گزار لو، اس سال کے آخر میں دیکھا جائے گا یا اگلے سال میں دیکھا جائے گا۔ میری اپنی نظر کے اندر گورننس ایک ایسا امتزاج ہے، ایک ایسا کمپوزیشن ہے گورننس کا، جس کے اندر ہر ایلیمنٹ آف دا اسٹیٹ اور ہر ایلیمنٹ آف دا گورنمنٹ، ان دونوں کو مل کے جب اپنا نظام اینڈ پارلیمنٹ، ان تینوں کو جب کہ مل اپنا کام کریں گے، اور جب کوئی کمی کی بیشی کہیں نہیں رہ جائے گی کسی کے کام کے اندر۔ مثال کے طور پہ آپ 14 بندوں کے ساتھ آپ ایک پلیتھورا آف لیجسلیشن کر دیتے ہیں ہاؤس میں بیٹھے ہوئے، اب مجھے بتائیے اس لیجسلیچر کا، اس پارلیمنٹ کا اور اس لیجسلیشن کی تکریم کیا رہے گی؟ یہ تو مصطفیٰ نواز بھی جانیں گے، یہ صلاح الدین صاحب بھی بتائیں گے، اس کے بارے میں مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جب اس قسم کی پرسیپشنز ڈیولپ ہو جائیں گی اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اچھا ادھر بھی کام ٹھیک نہیں ہو رہا، یہاں پر بھی اسمگلنگ جاری ہے، ادھر بھی ہو رہا ہے، ادھر بھی سب کچھ چل رہا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس صورت میں پھر آپ کو کہیں نہ کہیں پہ جہاں پہ سپیس آپ کی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، کسی اور کی سپیس بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ایک پرفیکٹ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے اپنے رولز کو صحیح طریقے سے ادا کریں تو شاید ہمیں کبھی بھی کمی بیشی یا کسی کی یہ زیادتی یا کمی محسوس نہ ہو۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ہمیں بجائے اس کے کہ ایک غلاف بنا کے جس کے اندر کہ سول ملٹری ڈسکارڈ یا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کا خام خواہ کا جو عمل دخل ہے، اس غلاف میں ہر چیز ڈال کے چھپانے کی بجائے بہتر ہے کہ ان کی جزیات کو نکال کے دیکھا جائے کہ کہاں پہ کیا کیا کمی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو جب ہم ایڈریس کریں ان چیزوں کو تو شاید ہر کوئی اپنی جگہ کے اوپر اپنا کام بہتر کرتا ہے۔ بیرسٹر صلاح الدین صاحب معاف کیجیے گا، اب بڑا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو بریک ڈاؤن ہم دیکھ رہے ہیں، جو کہ مثال کے طور پہ جمہوریت کی سپریمیسی کا، آئین کی بالادستی کا، یہ کمپلیٹ بریک ڈاؤن جو پوری کیفیت ہے، اس کا سب سے امپورٹنٹ رول یہ ہے کہ یہ نہ ہو پاتا اگر ہماری عدلیہ کی اوور سائٹ برقرار رہتی اور وہ جوڈیشس اوور سائٹ ہوتی، وہ بیسڈ آن کانسٹیٹیوشن ہوتی، تو یہ تمام معاملات نہیں ہوتے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی اس گھر کے چراغ سے، کہ اگر یہ عدلیہ اپنا کام کر رہی ہوتی، اس میں کسی نے کچھ نہیں کیا، عدلیہ نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، اور سپریمیسی آف لا، سپریمیسی آف جسٹس، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کو اس نے نہیں یقینی بنایا، تو اس کی وجہ سے آج پاکستان کی جو بہت بڑی تباہی کا ہم حصہ دیکھ رہے ہیں، اس کا ایک بنیادی وجہ، ایک وجہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، کلی وجہ یہ ہے، وہ یہ ہے۔ اور اب کیسے، کیا اب آئندہ یہ نہ ہو پائے گا، اس کو کیسے یقینی بنائیں؟ جی شکریہ کامران صاحب۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، میں پاکستان کی عدلیہ کا کافی کرٹک رہ چکا ہوں، اور بے شک یہ بات درست ہے کہ کئی جگہوں پہ انہوں نے ایسی کمپرومائزز کی ہیں، اور آئین کے برعکس جو کام ہوتے رہے ہیں ان کو انڈورس بھی کیا ہے، ان رجیمز میں کوآپریٹ بھی کیا ہے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ ساری ذمہ داری عدلیہ کے اوپر ڈالی جا سکتی ہے۔ کہ دیکھیں کئی جگہوں پہ عدلیہ نے کوشش بھی کی ہے کہ ریزسٹنس شو کرے۔ بہرحال، اور جس طرح شروع میں جب ایوب خان صاحب کا مارشل لاء آیا تھا اس وقت بھی یہی بات ہوئی تھی۔ ہر مارشل لاء میں آپ دیکھیں کہ جج صاحبان کو برطرف بھی کیا گیا ہے، پی سی اوز آتے رہے، ججز کو نکالتے رہے۔ تو دیکھیں صرف کورٹ میں بیٹھ کے فیصلے دینے سے ایکچولی ریالٹیز چینج نہیں ہوتی۔ when